الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گردوں کی صحت کے لیے 12 بہترین غذائیں۔ گردے دن رات ہمارے جسم سے فاسد مادے، زہریلے مادے جسم سے نکال کے باہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی صحت کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، پورے جسم کی صحت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور گردوں کا مریض جو ہے پھر اچھی صحت والی زندگی وہ نہیں گزار سکتا۔ تو ہمیں گردوں کی ضرور فکر کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے دن رات کام کرتے ہیں، ہماری صحت کی وہ فکر کرتے ہیں۔ تو آج 12 ایسے کھانے جن کو کھانے سے آپ کے گردے ٹھیک رہیں گے۔ ان میں سب سے پہلے کچن کے اندر پڑی ہوئی چیز ہلدی ہے۔ ہلدی صدیوں سے ہربل ادویات کے طور پر، مسالے کے طور پر استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اس کو دیسی اینٹی بائیوٹک بھی کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی بیماری کا نام لیں، ہر بیماری کے لیے ہلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ ہلدی کو کالی مرچ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں کے اندر ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو مل کے گردوں کی صحت کو بہتر کرتے ہیں، اور نہ صرف ان دونوں کے استعمال سے آپ کے گردے ٹھیک رہیں گے بلکہ اوور آل آپ کی صحت بہتر رہے گی، کیونکہ یہ لیور کے لیے بہت اچھی ہیں، یہ آپ کے معدے کے لیے بہت اچھی ہیں، آپ کے دل کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے، آپ کے آنتوں کے لیے بہترین چیز ہے، اور اس سے شوگر اور موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے، کیونکہ گردوں کی خرابی سب سے زیادہ شوگر اور موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو شوگر اور موٹاپے کی ان دو مسالوں کو استعمال کرنے سے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال کبھی نہ بھولیں، ہر کھانے کے اندر استعمال کریں، دودھ کے اندر ملا کے استعمال کریں، کہوہ بنا کے استعمال کریں، یہ آپ کی صحت کی ضامن ہے۔ دوسرے نمبر پر سردیوں کا موسم ہے، اور ساگ کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ ساگ بہت زبردست چیز ہے، ہماری اوور آل صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہے، وٹامن کے ہے، اس کے اندر فولیٹ ہے، اس کے اندر فائبر ہے، جو مل کے آپ کے گردوں کی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ اور جتنی بھی یہ ہرے پتوں والی جو سبزیاں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ گردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر جو شلجم کے پتے ہیں وہ بھی گردوں کے صحت کے لیے بہترین ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر چیز ہے وہ لہسن۔ لہسن قدرت کی طرف سے ایک صحت کا خزانہ ہے،
اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے ایلیسن، یہ جو ہے وہ گردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ویسے بھی لہسن کا جو کام ہے وہ زہریلے مادے جسم کے اندر جو جمع ہو جاتے ہیں ان کو نکال کے باہر کرنا، یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، یہ ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرتی ہے، یہ آپ کے گردوں کو صاف کرتی ہے، یہ آپ کی دل کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کی لیور کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو لہسن کا استعمال ہر کھانے کے اندر ضرور استعمال کریں، اور نہار منہ دو جوے جو ہے وہ آپ خالی پیٹ کھا لیں، تو اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا، آپ کی گردوں کی صحت بھی بہترین رہے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے موسلی سفید، اس کے اندر بھی اچھے والا فائبر موجود ہے، یہ گردوں کی صفائی کرتی ہے، یہ پیشاب آور ہے، یہ یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ گردوں کی خرابی کا ایک سبب یورک ایسڈ بھی ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی بھی گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ پیشاب آور ہے، اور جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہے، گردے ان کے خراب ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے ان کے گردے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ پانچویں نمبر پر ہے ادرک۔ ادرک بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جنجرول، تو یہ جو ہے وہ گردوں کو ٹھیک کرتا ہے، گردوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ ادرک کے ساتھ اجوائن خراسانی استعمال کریں تو آپ کی شوگر، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا کولیسٹرول، آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ، یہ سارے مسئلے اس سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو ادرک جو ہے گردوں کی صحت کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، دل کے لیے، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے بہترین چیز ہے، آپ کی اس سے صحت بنی رہے گی۔ چھٹے نمبر پر ہے بیریز۔ یہ جتنی بھی بیریز ہیں ان کے جو کلر ہیں ان کے اندر بہت اچھے والے جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں، ان کے اندر اچھا فائبر موجود ہے، اس کے اندر میگنیز ہے، اس کے اندر وٹامن سی ہے۔ تو بیریز کا استعمال بھی جو ہے وہ گردوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، گردوں کی بیماری کا، جس کو گردوں کی بیماری ہو، کڈنیز صحیح طرح سے کام نہ کرتے ہوں، تو ان کو فاسفورس اور پوٹاشیم والی غذاؤں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ساتویں نمبر پر ہے بند گوبھی۔ اس کے اندر بھی وٹامن سی ہے، فائبر ہے، فولیٹ ہے، وٹامن B6 ہے، میگنیز ہے، وٹامن کے ہے، کیونکہ وٹامن کے جو ہے یہ خون کے سرخ خلیے ہوتے ہیں، ان کو یہ بہتر کرتا ہے، کیونکہ گردوں کے امراض سے خون کے جو سرخ خلیے ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں اچھے والا فائبر ہے، جس کی وجہ سے شوگر بھی اس سے کنٹرول ہوتی ہے اور موٹاپا بھی اس سے کنٹرول ہوتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے ایپل، سیب۔ اس کے اندر بھی اچھے والا فائبر موجود ہے جو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور جو آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ گردوں کے امراض میں بھی، گردوں کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے زیتون کا تیل، ایکسٹرا ورجن آئل۔ اب دیکھیں زیتون کا جو تیل ہے یہ اوور صحت کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے اور اس کے اندر ہیلدی فیٹ موجود ہے۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، تو اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کو لگاؤ بھی، اور اس سے جو ہے وہ فاسفورس جو ہے وہ نہیں بنتی۔ 10ویں نمبر پر ہے سرخ شملہ مرچ۔ اب اس کا جو کلر ہے، یہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے لائکوپین، یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو گردوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، تو سرخ شملہ مرچ کا استعمال بھی بہترین ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے پھول گوبھی، یا اس کو بروکلی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ گردوں کے لیے بہترین ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے تربوز، یہ گرمیوں کے موسم کا پھل ہے،
ابھی سردیاں ہیں تو اس میں یہ اویلیبل نہیں ہوتا. اس کے اندر پانی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ گردوں کی صفائی کے لیے، گردوں کی صحت کے لیے بہترین ہے. لیکن جن کو گردوں کا پہلے سے مسئلہ ہے وہ تربوز کو استعمال نہ کریں. تو یہ 12 ایسی غذائیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ اپنے گردوں کی صحت کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور ہمیں گردوں کی صحت کو بہتر کرنا ہی ہوگا، کیونکہ گردے ہمارے جسم کے اہم اعضاء ہیں. اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اوورآل ہمارے جسم کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.